لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. بچوں کی تربیت میں بھی نا اعتدال. وہ اعتدال کیا ہے؟ کچھ لوگ تو بے تحاشا مار پیٹ کرتے ہیں، یہ بہت غلط ہے، یہ حرام بھی ہے، جائز بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو آپ کی اولاد ہے تو آپ اس کو تانے دو گے، طنز کرو گے تو کیا قیامت میں آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ نا بھائی، یہ تو غلام کے ساتھ نہیں آپ کر سکتے تو اولاد کے ساتھ کہاں سے کرو گے؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانح میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب، غالباً حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے یا کسی اور عالم نے، مجھے یاد نہیں، کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے. کہتے جب میں نے ان کو تھپڑ لگانا ہوتا تھا تو غصے کی حالت میں نہیں لگاتا تھا. بچوں کی کسی غلطی پر کہتے ہیں جب مجھے غصہ آتا تھا تو اس وقت ان کو سزا نہیں دیتا تھا، کیونکہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہو اور اس وقت آپ سزا دیتے ہو تو اس میں سزا کے بجائے اپنے غصے کا عنصر زیادہ شامل ہوتا ہے، اپنی انتقام کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں زیادتی ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ سزا ہی نہیں دیتے تھے، نا 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 نا. ہمیں جو یورپ اور گوروں سے جو ذہن بن رہا ہے نا وہ یہ کہ سزا ہی نہیں دو، ڈانٹو ہی نہیں، مارو بھی نہیں کبھی بھی، یہ ذہن بن رہا ہے. بھائی یہ غلط ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مار رہے ہو ان کو، اتنی غلطی نہیں ہے جتنا آپ مار رہے ہو. بہت سے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، مارے جا رہے ہیں، کوٹے جا رہے ہیں جنگلیوں کی طرح، جیسے جانوروں کو مارا جاتا ہے. جانور کو مارنا حرام ہے اس طریقے سے تو بھائی. اور بات کیا ہوئی ہے، ہاتھ سے کپ ٹوٹ گیا، یہ بات ہوئی ہے جی. چائے کا کپ گر گیا ہاتھ سے، پانی لانے میں تاخیر کر دی، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے، اس پہ رکھ کے چماٹ لگا دیا، پھر بتا رہے ہوتے میں نے اپنے بچے کو آج رکھ کے چماٹ لگا رہا ہے. بچہ بگڑے نہ بگڑے، آپ کے بگڑے ہوئے ہونے کی بہرحال یہ دلیل ہے کہ آپ کے ابا نے آپ کی تربیت نہیں کی ہے، یہ آپ کے تو بگڑے ہوئے ہونے کی دلیل ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ ان کو یورپ کی طرح رکھیں، بالکل، وہ تو ڈپریشن کے وہ بچے کسی کام کے نہیں ہوتے بھائی، وہ بڑے نفسیاتی مسائل ہیں، کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اتنے بدتمیز بچے بازوں کے. ایک صاحب ہمارے جاننے والے گئے، ان کے پوتے کبھی ان کی پگڑی اچھال رہے ہیں، کبھی ان کی ٹوپی اچھال کے پھینک رہے ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا مذاق ہے، میں دادا ہوں. ماں باپ ڈانٹ ہی نہیں رہے کہ بیٹا یہ نانا ہے، یہ دادا ہیں، تھوڑی سی رسپیکٹ دو ان کو. کہہ رہے میں ڈانٹوں تو بچے غصہ ہو جاتے ہیں. وہ بیچارہ بھاگ کے آ گیا وہاں سے، یورپ سے، دادا. ہم تو اپنے بچپن میں اپنے ناناؤں داداؤں کو جانے نہیں دیتے تھے بھائی، ہمارے ساتھ رہیں. تو یہ وہ حشر ہے جو بالکل ڈانٹنا نہیں ہے، جو ڈاکٹروں نے، بعض ڈاکٹر، سب ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا بھائی، بعض اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر جو بہت زیادہ اس کلچر سے متاثر، نہیں بچے کی سیلف رسپیکٹ کیا ہوگی؟ خراب. سیلف رسپیکٹ نہیں خراب ہوگی، وہ فرعون بنے گا، اس میں تکبر پیدا ہوگا، اس میں اپنی تعریفیں سننے کی عادت ہوگی. بچے کو موٹیویٹ بھی کرو، بچے کی ساتھ ساتھ اس کے منہ پہ خامی بھی بیان کرو. جو بچے صرف تعریفیں ہی سنتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد ان میں اپنی برائی سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا. آپ ذرا سا ان کو ایک لفظ بول دو، منہ بنا کے 3 دن بیٹھ جائیں گے، وہ مجھے یہ کیوں بولا. جیسے بعض بیگمات ہوتی ہیں نا، آپ لوگ کی بیگمات کی، اپنے گھر والوں کی بات نہیں کر رہا میں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آپ ذرا کچھ بات بول دیں کہ بیگم یہ جو ہے نا تمہارے اندر یہ ایک چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک، بہت رسپیکٹ کے ساتھ، اول 11 دفعہ درود شریف پڑھیں آپ، بہت تمیز کے ساتھ. ہوتا ہے کہ یار آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اتنا خطرناک، تو خود سے بے قابو پا کے 11 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھا، 11 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھ کے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ گھروں کے حالات ہیں، یہ حقیقت یہی ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے گھروں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو یہی ہوتا ہے، آپ کتنی تمیز سے بیگم کو آپ ایک بات سمجھا رہے ہیں، دیکھو بیگم ایسا ہے کہ تم تھوڑا سا خرچہ زیادہ کر رہی ہو، یا بچوں کو جلدی سلا دیا کرو، کوئی بھی وہ تو بیسیوں باتیں ہوتی ہیں. پھر دیکھو آپ 6 مہینے معافی مانگتا رہے گا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تمہاری بے عزتی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، میں وہ سمجھانا چاہ رہا تھا. اتنی لمبی تفصیل، آپریشن رد الفساد.
دیکھو جو گھر چلانے والے مرد یا عورتیں ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں محلے میں یا کمیٹی، اگنور کرنا جانتے ہیں. ہو گیا بس، کسی نے کہہ دیا مجھے. آپ میرے دوستوں سے پوچھ لو کتنے میرے ایپ بتاتے رہتے ہیں میرے منہ پہ. رفیع بھائی تو پوری رپورٹیں پیش کرتے ہیں میرے ایپ نہیں، یعنی یہ کوئی جو بات ہے کہ یہ کوئی بیان میں ایسی بات ہو رہی ہے، میں نے ان کو اجازت دی بھی ہے. کیا خیال ہے؟ بولو یار. ہاں میں ٹھیک کر لوں تو صحیح ہے، نہیں کروں تو پھر بار بار نہیں بولتے رہو اس کو. سارے مسائل دنیا میں تھوڑی ٹھیک ہوں گے. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا غلط بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. تو میں نے اپنے دوستوں کو بولا بھائی کوئی لفظ ہو بتا دو یار، کوئی بات غلط ہو گئی ہو یا کوئی میرے اندر خرابی ہو بتا دیا کرو، منہ سے پھوٹ دیا کرو. پھوٹتے رہتے ہیں صبح شام. آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ بیان کیا، آپ نے یوں کیا، آپ نے یوں کیا. میں نے کوشش کی ہے بھائی اپنے آپ پر غصہ نہیں آنے دوں گا، غصہ نہیں آنے دوں گا. بول لو یار. ایک جگہ میرا بیان ہوا، کسی نے کہا یہ اتنی بڑی محفل میں آپ نے ایسا بیان کر دیا تو کرنے کا ہی نہیں ہے، وہ یہ بڑا زبردست انہوں نے وہ. میں نے کہا اچھا کیا آپ نے بول دیا، اب کرنے کا ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ تو میں خود کروں گا، لیکن آپ نے اپنی رائے دے دی، یہ اچھا کیا. کیونکہ انسان اپنی تعریفیں سن سن کے جتنا برباد ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ کسی چیز سے برباد نہیں ہوتا. بڑے بڑے مولانا ہوں یا مفتی ہوں یا بزرگ ہوں. میں وہ جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں کہہ رہا تھا اس میں بیلنس نہیں ہے تربیت میں. آج کل تربیت میں کیا نہیں ہے؟ بیلنس نہیں ہے. یا تو بالکل ڈانٹیں گے ہی نہیں، بیڑا غرق کر دیں گے، بدتمیزی کر رہا ہے کچھ بھی نہیں کہتے، یا یہ کہ اپنی ٹھڑک پوری کر رہے ہوتے ہیں. میجورٹی میں یہی، گاؤں دیہاتوں میں جہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ نہیں ہیں ان میں میجورٹی میں یہی ہو رہا ہے. بیٹیوں پہ بھی ظلم، بیٹوں پہ بھی ظلم. بڑا بھائی نہیں چھوڑتا چھوٹے کو. دوسری بات، ایک بات یاد رکھو، بچوں کی تربیت میں نا طنزیہ جملوں کو زبان سے نکال دو. ڈانٹنا الگ چیز ہوتی ہے، ٹاؤنٹ کرنا، طنز کرنا یہ بالکل ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو کسی کام کا نہیں ہے، مجھے پتا ہے تو پڑھ سکتا ہی نہیں ہے، مجھے پتا ہے تجھ سے کوئی امیدیں ہے ہی نہیں، تو بس 4 شادیوں پہ بیان ہی سن سکتا ہے جا کے مفتی صاحب کا، تو یہ نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے، تو یوں نہیں ہے. وہ کہتا ہے پھر پتہ نہیں میں کس سلسلے میں پیدا ہوا ہوں. میں بھائی کیا کر رہے ہو یار؟ کوئی بات غلط ہوئی ہے تو آرام سے تنبیہ کر دو. آرام سے نہیں ہوتا تھوڑا سخت لہجے میں کر دو تنبیہ. یار انسان بنو بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بس اتنا کافی ہے. میں نے گھر میں واقعہ دیکھا نا، ایک بچے سے گلاس ٹوٹ گیا. پہلے ایک نے آ کے کہا ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، تمیز نہیں ہے. وہ بچہ بیچارہ دیکھ رہا ہوں ہل رہا ہے. پھر دوسرا آیا، اس کا تو کام ہی یہی ہے، جب کوئی چیز پکڑاؤ توڑ دے گا. 3 4 5 6 قسم کی فائرنگ ہوئی ہے. میں نے دل میں سوچا یہ بچہ گیا، کیونکہ جس گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ایک دفعہ نہیں ہو رہا، یہ ہر دفعہ ہو رہا ہے. وہ بچہ تو ڈپریشن کا مریض بنے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بچے پتہ ہے آپ کو آپ کا صرف بتا دیتے ہیں کہ آپ کیا ہو، آپ کو آپ کی حیثیت بتا دیتے ہیں. اگر بہت چھوٹے بچے پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب آپ کی ابا نے آپ کی تربیت بولو اس میں گڑبڑ ہوئی ہے کچھ. چھوٹے بچوں پہ جو 7 سال سے چھوٹے ان پہ تو غصہ بنتا ہی نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے. وہ تو بیچارہ ناسمجھ، اسے کیا پتا ہے یار. اس پہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے. مجھے چھوٹے بچے پہ کبھی غصہ نہیں آتا، کتنی الٹی حرکت کر رہا ہو، ہنسی آ رہی ہوتی ہے، الٹا ہنسی آ رہی ہوتی ہے. بچوں کی ہر بندروں کی طرح نا لگے ہوئے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، کوئی الماری میں گھس رہا ہے، کوئی کدھر گھس رہا ہے، کوئی واش روم میں گھس رہا ہے. دیکھا ہوگا نا، لوٹے میں گھس رہے ہوتے ہیں بچے. ماں کیسا غصہ، چپاٹ ایک تھپڑ. آٹے میں گھس رہے ہیں. بھائی آپ کو جب پتا ہے گھر میں بچے ہیں تو چیزیں ایسی جگہوں پہ رکھو نا کہ جو محفوظ رہیں. وہ تو گھسے گا، بچہ ہے وہ. ماں کیسا مارتی ہیں یار بچوں کو، چماٹ لگائیں گی گھوم جائے گا بچہ. ایسے کیا کر رہی ہے بھائی تو؟ کہہ رہی خود پالو نا. پھر جواب کیا ہوتا ہے؟ خود پال کے دکھاؤ نا. بھائی یہ نیچرل ہے، اللہ نے عورت کو اولاد دی ہے، تم پالو اس کو، اپنے آپ کو ٹھیک تو کرو، اپنی زبان پہ تو کنٹرول کرو. اچھا خواتین سمجھتی ہیں ہم جب یہ غصے نکالیں گے نا ان پہ چماٹے مار مار کے تو اس سے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ہمیں سکون مل جائے گا، ورنہ ہم چڑچڑے ہو جائیں گے. نا 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 نا. غصہ جتنا نکالو گے، دیکھو جو طاقت جتنی استعمال ہوتی ہے نا وہ بڑھتی ہے. جو لوگ چلتے ہیں وہی چلتے رہتے ہیں کیونکہ ٹانگوں کی طاقت
استعمال ہو رہی ہے. جو دوڑتے ہیں وہی دوڑتے رہتے ہیں, جو جم میں جا کے ویٹ اٹھاتے ہیں بازوؤں کی طاقت استعمال ہو رہی ہے نا وزن اٹھانے کی, ان کی وزن اٹھانے کی طاقت بڑھتی ہے. ایسے ہی یاد رکھو جو غصہ جاری کر دیتا ہے اس میں غصہ بار بار پیدا بھی ہوتا ہے اور برداشت بریک اس کی فیل ہو جاتی ہے, اور جو غصہ پیتا رہتا ہے تو کچھ ٹائم کے بعد غصہ آنا بھی ختم, اور جو آ رہا ہے اس کی بریکیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا غصہ آیا جاری کر دیا, اس سے غصہ بار بار آتا ہے اور بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. تو یہ خواتین کا یہ عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا کہ خود پالو بچے, ہم تنگ کرتے ہیں تو چماٹے بھی لگ رہے ہیں. ہم نے گھروں میں خاندانی خواتین بھی دیکھی ہیں, بڑے پیار سے ان کے بچے, کئی بچے ہوتے ہیں پل جاتے ہیں, کوئی غصہ نہیں کرتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, بچے کو ایسے سمجھا رہی ہوتی بیٹا ایسے نہیں کرتے, دیکھیے میں نے منع کیا نا, ایسے نہیں کرتے, پلیز ڈونٹ ڈو اگین. سمجھ رہے ہو؟ کرے گا تو پھر بھی وہ تو بچہ ہے, بس اتنا کافی ہے, پھر کر لے تو کر لے. جب گھر میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا تو انتہا تک جا کے سوچ لیا کرو. دیکھو میں اپنا ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے گھر میں ایک بچہ آیا, میرا کمپیوٹر یوز کر رہا تھا, ہمارے خاندان کا بچہ تھا بھی سسرال کا, اس کو تو ویسے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ, اور بہت چھوٹا بھی نہیں تھا. اب وہ کہیں اس نے کارٹون شارٹون دیکھنے ہوں گے یا کوئی ویڈیو گیم کھیلنا ہوگا, وہ سی ڈی کا دور تھا, وہ سی ڈیاں چلتی تھی نا پہلے, وہ سی ڈی لا کے لگائی. اب کیسے جب ویڈیو گیم کھیل رہا تھا, ہاں کک لگانی ہے تو ٹھک کر کے ایف کا بٹن, یا کس بٹن سے کک لگتی ہے مجھے نہیں پتا, جیسے کے سے کک لگتی ہے فار ایگزامپل, اب تو آرام سے بھی دبا سکتا ہے, یہ کر کے وہ سمجھ رہا تھا میرا مکہ لگ رہا ہے جا کے ادھر. میں نے دیکھا, میں ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا اس وقت, میں نے اپنی جمع پونجی سے کمپیوٹر خریدا تھا, تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یار, اور ویسے دبا رہا ہے بٹن ٹھاک. میں نے کہا میرا کی بورڈ گیا. اب میرا دل جل رہا ہے, میں ڈانٹوں تو اسرائیل سے پنگا, کیونکہ سسرال اور اسرائیل. تو ٹینشن ختم کرنے کا آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں. میں نے پتہ ہے کیا سوچا, میں نے کہا فرض کر لو یہ تباہ ہو گیا, ختم, یہ سسٹم کیا ہو گیا, اس کا اس مانیٹر ہوتے تھے اس وقت, مانیٹر کا کہ جو یہ جو شیشہ یہ بھی ٹوٹ گیا, کی بورڈ بھی ٹوٹ گیا, ختم, برباد ہو گیا, بس سکون. بھائی باپ مر جائے 3-4 دن میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے میں سکون آ جاتا ہے. شوہر مر جائے, بیوی مر جائے, آ جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ سمجھو کمپیوٹر مر گیا, کمپیوٹر کیا ہو گیا, مر گیا, ختم. جب میں نے یہ سوچا میں ریلیکس ہو گیا. اب جو مرضی کرتا رہے بھائی تو اس کے ساتھ, کیونکہ بچہ ہے, ہم اس کو روک تو سکتے ہیں, لیکن اس کے ابا بیٹھا ہوا ہے نا, اس کے ابا کی موجودگی میں نہیں روک سکتے ہم اس کو. اب کون سے والے سسرال کا تھا کسی کو کیا پتا, اس لیے میرا سسرال کہے گا کہ ہماری تو نہیں غیبت کر رہے تو. میں کہا آپ کو, آپ کے علاوہ بھی ہیں بھائی, یہ پیکج بھی صرف اللہ نے کس کو دیا ہے, ہمیں دیا ہے. ہم اپنے کسی سالے کی برائی بیان کر دیں, ٹھڑک بھی پوری ہو جاتی ہے اور کیس بھی نہیں بنتا. آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. تو جب انسان انتہا تک سوچ لیتا ہے تو پھر سکون میں آ جاتا ہے. بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, یہ ہوگا. پھر جب وہ اٹھ کے گیا تو 2-4 بٹن ہی ہلے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کم, میں تو زیادہ سوچا ہوا تھا, نقصان کیا ہوا ہے, کم ہوا ہے. پھر بھی اگر وہ بار بار آئے نا, اس قسم کی چیزیں سسرال میں ہوتی ہیں, ہر ایک کے سسرال میں, ہر ایک کے سسرال میں 2-3 چیزیں اس ٹائپ کی ہوتی ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اس کے لیے اگلا کمپیوٹر سستا والا لے کے رکھ دو, اپنا والا چھپا دو. بولے ہم نے لیا کس کے لیے, وہ 50-50 آیا کرتا تھا نا, اس میں یہ تھا کہ ایک صاحب کی عادت تھی, جب آتے کسی کی ٹانگ پہ ہاتھ مارتے نا, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے ٹانگ پہ ہاتھ مارا, اور سلاد کیا حال ہے تیرا, لوگوں کی وہ رانیں زخمی کر دی تھی اس نے. اب کسی بھی دوست کے ساتھ جا کے بیٹھتا, اور سنا کیا حال ہے تیرا, اتنی زور زور سے اس کو مارتا ہے کہ وہ. تو اس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک بندہ آ کے ایسے کھڑا ہوا, نقلی ٹانگیں یہاں رکھی ہوئی ہیں, پیچھے میز پہ خود کھڑا ہوا ہے, ٹانگیں نقلی ہیں, اور خود میز پہ کھڑا ہوا ہے, تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بیٹھا ہوا ہے. کوئی آیا اور اسے مارتا جا رہا ہے, مارتا, وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس کو. تھوڑی دیر میں وہ چلا گیا تو دیکھا ٹانگیں رکھی ہوئی ہیں. کتنا بہترین حل سوچا نا کہ بھائی اس دوست کے لیے الگ سے ٹانگیں بنوا لو. تو خاندان میں کوئی بھی ایسا ہے جو آ کے صوفوں کی روئیاں کھاتا ہے, بچے ہوتے ہیں خاندان میں, ایسے بچے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں میز کے اوپر جو پلاسٹک پڑی ہوئی اس کو گھماتے رہیں گے بیٹھ کے. کچھ پینسلیں کھا جاتے ہیں, کچھ بچے آتے ہیں رشتے داروں میں, کچھ یہ کرتے ہیں, کچھ وہ کرتے ہیں. تو ان کے لیے کچھ ایکسٹرا برتن, پینسلیں سنبھال کے رکھیں آپ.
بولے جب یہ آئیں گے نا تو یہ ان کے حوالے کر دینا, یہ 6 پینسلیں میں نے تیرے کھانے کے لیے خریدی ہوئی ہیں, کھا جائیں گے. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی, بس کیا کریں, بس خلاصہ یہ کہ میرے بھائی بریکیں, خواہشات پہ کنٹرول کرنا. خواہشات میں غصہ بھی ہے نا, ایک دم غصہ آیا جاری کر دیا, بچوں کو چماٹ لگا دیا, گھما دیا اور بدتمیزی کی, یہ کیا ہلڑ بازی, یہ نہیں ہے. خواہشات پہ کنٹرول کرنا دین کا نام ہے, روزے رکھنا دین ہے, نظر کی حفاظت کرنا دین ہے, بوڑھے ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا دین ہے, اسی طرح گھر میں بچوں کی برداشت کرنا بھی کیا ہے, بولو, دین ہے. تو بریکیں مضبوط ہونی چاہیے, ہماری بریکیں فیل ہو گئی ہیں اور یہ بھی برا ہے, اور اس فیل بریکوں کو ہم نے مذہب کا نام دے دیا, یہ اس سے زیادہ برا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.